وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے. مثل فارس زلزلے ہو نزد میں، مثل فارس زلزلے ہو نزد میں. ذکر آیت ولادت کیجیے، ذکر آیت ولادت کیجیے. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پر قیامت کیجیے، جانے کافر پر قیامت کیجیے. برادران اسلام، ابھی میں نے جو خطبہ کے بعد آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سبز گنبد میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس بارگاہ میں بسط ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرے پڑے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نے کیا خوب کہا ہے، جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. محترم حاضرین، آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی اس نورانی و عرفانی بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بارگاہ رسالت میں خراج و عقیدت کرنے کا مجھے سنہرا موقع مل رہا ہے. میں اپنے چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ اس نور، اس میں محفل پاک میں نور اور فیض و برکات کی مسلادھار بارش ہو رہی ہے. ایسا کیوں نہ ہو، ذکر ہے تو کس کا، بات ہے تو کس کی. بلا شک و شبہ اس کا ہے جو نور حق ہے، بات اس کی ہے جو ذل رب ہے. تذکرہ اس کا ہے جو خدا کی عطا سے مالک کائنات ہے. حضور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. وہی نور حق، وہی ذل رب، وہی نور حق، وہی ذل رب. ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب، ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسماں کے، نہیں ان کی ملک میں آسماں کے. زمین ہی کے زمان نہیں، زمین ہی کے زمان نہیں. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے، اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کیجئے، صالحین کا ذکر ہو تو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. جو خود پیشوا ہے اور سردار ہے، جن کے تذکرے کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. ایسی مقدس محفل میں شرکت فرمانے والوں کے مراتب کے درجہ بلند ہوتے ہوں گے، بھلا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اس لیے حضرت حامد لکھنوی نے کیا خوب فرمایا ہے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، سبحان اللہ، یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہاں سے ہاتھ خالی تو غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی تو غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ اپنی کتاب فیض الحرمین میں اپنے چشمے دید شہادت سے تحریر فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو یک بیک کچھ انوار اس محفل پاک میں بلند ہوئی۔ غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار رحمت الہی اور ان فرشتوں کی ہے جو ایسی مقدس محفل میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس جہاں پہ پڑھی جاتی ہے نعت شہ ابرار، جس جہاں پہ پڑھی جاتی ہے نعت شہ ابرار، نازل ہوا کرتے ہیں وہاں رحمت غفار، نازل ہوا کرتے ہیں وہاں رحمت غفار۔ کرتے ہیں کھڑے ہو کے بار بار یہی اذکار، کرتے ہیں کھڑے ہو کے بار بار یہی اذکار۔ صلوات پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، صلوات پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، اور جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ برادران اسلام، آج کل کچھ لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ منانے سے کیا فائدہ۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے ابو لہب کو مرنے کے بعد دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے۔ اس نے کہا جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اور وہ اس لیے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشخبری میری لونڈی صوفیہ نے مجھے سنائی تھی۔ اس خوشخبری سنانے کے عوض میں نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو لہب جیسا کٹر دشمن اور سڑا ہوا کافر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشخبری میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دے تو عذاب میں تخفیف ہو جائے، عذاب میں